ترقی کړې ده هغه MNA MPS دي، د هغوی کورونو او د هغوی حجرو ترقي کړې ده. دا عوام او دا صوبه پسمانده وه. سر چې په د PTI په حکومت کې د دې صوبه کې چې په 15 سال کې کم کرپشن شوی دی هغه هم تاسو وګورئ. صرف په نورو صوبو کې کرپشن نه دی، په ملکي سطح باندې نه دی، صرف په معمولي سطح. السلام علیکم۔ نہیں، میں جب وہاں پہ گئی تھی تو میں بالکل بھی پلان کر کے نہیں گئی تھی، میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمارا یہ کنونشن تھا اور اسٹوڈنٹ کنونشن تھا، تو اس میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ہم نے اس کو اٹینڈ کرنا ہے اور اس کے بدلے ہمیں سرٹیفکیٹ ملے گا۔ زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ کے لیے ہی جاتے ہیں، اگر آنیسٹ جواب دوں میں تو۔ وہاں پہ وہ چیف گیسٹ تھے اور ان کو چاہیے تھا کہ فار ایگزامپل اگر وہ وہاں پہ خطاب کر بھی رہے ہیں تو وہ اس کنونشن کے حساب سے ہونا چاہیے تھا، اس کو پولیٹیکلائز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہاں پہ اپنا وہ جو بیانیہ ہے وہ سیم ٹو سیم جہاں ہر جگہ پہ وہ چلا رہے ہوتے وہ نہیں چلانا چاہیے تھا۔ وہ اسٹوڈنٹس کو اسی ایونٹ کے حوالے سے اگر وہ خطاب دیتے اور پریپریشن کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ تو جب وہاں پہ انہوں نے خطاب کیا تو ڈیفینیٹلی اس چیز نے ٹریگر کیا۔ جب انہوں نے خطاب کیا نا تو وہاں پہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے کہا یار یہاں پہ سارے جو ہے نا اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ینگ اسٹوڈنٹس، آپ یہاں پر ان کی کس طرح کے ذہن سازی کر رہے ہیں؟ اتنا آپ نہیں سوچ رہے کہ یہ تو چھوٹے سے بچے ہیں، ان کے جو ہے نا کچے دماغ ہے۔ آپ یہاں پہ پازیٹیو قسم کا خطاب کریں۔ آپ کو پولیٹیکل سائڈ سے ہٹ کے آنا چاہیے تھا۔ آپ چیف منسٹر ہیں، آپ کا اتنا بڑا عہدہ ہے، آپ کی اتنی بڑی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ یہاں پر آئے، آپ ایک اچھا سا بیان دے، ایک اچھا سا خطاب۔ دیکھیے وہ موقع ایسا تھا کہ وہ ینگ پارلیمنٹینئرس کے لیے تھا نا، تو وہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی آپ ان کا فیوچر ڈسکس کرتے، آپ فیوچر میں ان کے لیے کیا جابز لے کر آ رہے ہیں، کیا ان کے لیے پلانز لے کر آ رہے ہیں، ان کی تعلیم کے حوالے سے ان کے انسٹیٹیوٹس میں آپ کیا کردار ادا کریں گے، ان کی تعلیمی معیار کو کس طرح سے بہتر بنائیں گے، ان کے مستقبل کو کس طرح سے بہتر بنائیں گے۔ آپ ان کے لیے کوئی اعلانات کر لیتے، کوئی ایسی پازیٹیو قسم کی ایکٹیویٹی کر لیتے، یا پھر اس طرح کے جس سے وہ جو ہے نا ایک پازیٹیو میسج جاتا، آپ ہی کا نام چلا جاتا نا اچھا۔ لیکن آپ نے اس چیز میں آ کے وہاں پر بھی تیراک کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی۔ وہاں پر آپ نے یہ کہا کہ یہ فیصلے وہاں سے آتے ہیں، اس طرح ہوتا ہے، وہاں سے ہوتا ہے، یہ نامنظور ہے، وہ نامنظور ہے۔ آپ نے اس چیز کو بھی ایک اشتعال انگیز چیز بنا دی، کہ جو ہر جگہ آپ کا سیم ٹو سیم ایک خطاب ہوتا ہے نا، ایک جارحانہ قسم کا، وہ وہاں پہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب آپ کے لیے نعرے بازی ہو رہی تھی تو آپ بڑے خوش تھے۔ پھر میں نے اس میں جب آپ سے کہا کہ مجھے کوشچن کرنے دیا جائے تو اس میں کافی دیر بعد مجھے کوشچن کرنے دیا گیا۔ آخر میں جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے آپ کوشچن کر لیں۔ پھر میں نے مائک کے لیے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ ایسے ہی کر لیں۔ تو میں نے پھر بہت مطلب وہ جو اس میں آواز آ رہی ہے نا، جو لوگ کہہ جی رہے جی ہیں جی جی کہ اس کا جارحانہ انداز ہے، تو وہ اس وجہ سے کیونکہ اتنے سارے لوگوں میں مجھے چیخ کے بات کرنی پڑ رہی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ بس آپ بولے، آپ بآواز بلند بات کر لینا۔ تو میں نے اپنا سٹینس ان کے آگے رکھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شعور جو ہے نا وہ، اگر میں آپ کو سچی بات بتاؤں تو شعور مجھے میری فیملی نے دیا ہے۔ میں سچ بولوں گی کیونکہ ہماری فیملی میں ڈفرینٹ اوپینین اور ڈفرینٹ پولیٹیکل اوپینین کے لوگ رہتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے کوسچن کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے اوپینین کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور آپ یقین کریں کہ میں اس بات پہ ہنس رہی ہوتی ہوں، وہ میرے اوپر ہنس رہے ہیں کہ بھائی 13 سال سے تم نے ہمارا سر کھا لیا PTI کی حکومت کے اوپر، اور ہمارے ساتھ لڑ رہی ہوتی تھی ان کے لیے، اور انہوں نے تمہیں ایک سوال کے اوپر جو ہے نا NP کا بنا دیا۔ میں سوشل پیجز پہ کافی ایکٹیو رہی ہوں اس حوالے سے، میرے کمنٹس یہ دیکھ سکتے ہیں سب کچھ۔ میں حیران ہوں، میں خود بھی حیران ہو گئی کہ بھائی آپ ایک سوال میں نے آپ سے کیا ہے نا ایز اے اسٹوڈنٹ، اگر میں کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھوں آپ مجھے جواب دے دیتے سمپل سا۔ آپ نے مطلب آپ تھوڑا سا تو بیک گراؤنڈ دیکھ لیا کرے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ نے آپ سے سمپل سا سوال کیا، سمپل سا جواب دے کے ایک چیز ختم کر لیتے۔ آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ فلانی پارٹی سے ہیں؟ اور وہ اتنے مطلب وہ اتنا وہ اسٹیمپ لگا رہے تھے اس چیز کے اوپر کہ آخر میں انہوں نے مجھے کہا کہ ANP کی میری بہن، تو وہ اتنا انہوں نے اسٹیمپ لگا دیا میرے اوپر۔ اتنی مطلب عجیب بات ہے نا۔ تو آپ نے کبھی ANP کا ہونے کا کبھی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ظاہر نظریاتی طور پر تو آپ کبھی ان کے ساتھ منسلک نہیں رہی ہیں۔ آپ نے خود ہی بتایا کہ PTI کے ساتھ آپ منسلک رہی۔ میں نے آپ کا ایک اور بھی پوسٹ دیکھا ہے جس میں آپ نے کہا کہ آپ نے کبھی کسی کو ووٹ نہیں دیا۔ ووٹ نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنا پرسنل
نہیں سمجھتی اس قابل کسی کو. اگر میں پی ٹی آئی کو سم ہاؤ سپورٹ کرتی بھی تھی تو اس کا ایک ہی ریزن تھا عمران خان. اور میرے ساتھ جتنے بھی اوپینین والے لوگ تھے ان کے پاس فیکٹس ہوتے تھے، فگرز ہوتے تھے. میرے پاس ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ بھائی میں ان کو سپورٹ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں عمران خان کی فین ہوں. خان صاحب کی فین ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئی کین ناٹ کوسچن ہم، آئی کین کوسچن ہم ایز ویل. میں ان کے ساتھ بھی اختلاف رکھتی تھی کہ بھائی میں نے آپ یہ چیز غور کریں نا کہ میں نے پی ٹی آئی کا نام لیا ہے، چیف منسٹر کو میں نے ٹارگٹ نہیں کیا. میں ان سے بھی سوال کروں گی کیونکہ وہ موجودہ چیف منسٹر ہے، اور میں 13 سال جن کی حکومت رہی ہے اس سے بھی سوال کروں گی. میں نے پی ٹی آئی کا نام لیا ہے. عمران خان کے دور حکومت میں بھی خیبر پختونخوا نے کوئی ترقی نہیں کی. جب آپ کو فنڈز مل رہے تھے، جب آپ کے وفاق میں حکومت تھی، آپ نے تو کوئی ترقی نہیں دکھائی یہاں پہ خیبر پختونخوا میں. آپ کو تو اس صوبے کو سوئٹزرلینڈ بنانا چاہیے تھا، یو کے بنانا چاہیے تھا، یو ایس بنانا چاہیے تھا. جو آپ نے دعوے کیے تھے کم از کم آپ اس صوبے میں تو کمپلیٹ کرتے نا. آپ کے ہماری جو ادارے ہیں ان کو فنڈز نہیں مل رہے ہیں، ہمارے تعلیمی معیار گرتا چلا جا رہا ہے. فنڈ 70% یا 30% تک آ گئے اداروں میں. ہم اپنی فکر کر رہے ہیں. جاب ویکینسیز نہیں ہے، جو اگر ویکینسیز ہے بھی تو آپ خود اس بات کے گواہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ ان کا جو منشور تھا وہ یہ تھا کہ خاندانی سیاست پہ یہ یقین نہیں کرتے. تو یہ بھی خاندانی سیاست ہے کہ جب کوئی جاب ویکنٹ ہوتی ہے، ایک سیٹ ویکنٹ ہوتی ہے، تو آپ اس پہ اپنے خاندان کے لوگوں کو فائز کرتے ہیں. آپ شہریوں کو ان کا حق نہیں دے رہے ہو، آپ ان کا حق مار رہے ہو. سارے جگہوں پر آپ کی جو ہے نا سفارشیں چل رہی ہوتی ہے، ہر چیز چل رہی ہوتی ہے. آپ اپنے صوبے کو چیک کریں. دیکھیں، جب میں نے جن لوگوں کو سپورٹ کیا ہوگا نا، جن پارٹی کو ہم نے ووٹ کیا ہوگا، یا پھر میری فیملی نے، یا پھر اس کے پی کے نے، ان کا جو منشور تھا یا پھر ان کے جو دعوے تھے وہ ریاست مدینہ کے ہیں نا. تو میری ایکسپیکٹیشن کے بارس تو انہوں نے خود ہائی کیے ہیں. وہ خود اس کی ذمہ دار ہے نا. آپ نے ایکسپیکٹیشنز کے بار کو اتنا ہائی کر دیا تو پھر میں آپ سے یہ توقع نہیں رکھوں گی کہ جو باقی صوبوں میں ہو رہا ہے وہ آپ کی صوبے میں بھی ہو. باقی صوبوں میں دیکھیے، کچھ بھی باقی صوبوں میں ہر چیز ٹھیک جا رہی ہے نا. وہاں پہ امن ہے، وہاں پہ میں ایک مطلب جو تعلیمی معیار ہے وہاں کا اچھا ہے، وہاں پہ کاروبار ٹھیک چل رہے ہیں. یہاں پر تو ہر کوئی رو رہا ہے یہاں پہ بیٹھ کے. یعنی کہ یہاں سے میں اتنے لوگوں کو جانتی ہوں کہ جو اپنا کاروبار یہاں سے شفٹ کر گئے اسلام آباد کی طرف، شفٹ کر گئے لاہور کی طرف. کیوں شفٹنگ ہو رہی ہے؟ اسی وجہ سے ہو رہی ہے نا کہ یہاں پر آپ کی ترقی نہیں ہے نا. یہاں پر آپ کا کاروبار اور چیزیں ٹھیک نہیں چل رہی ہے. فیملی الحمدللہ پازیٹیو ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے نا، ہم فیملی والے تو ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اگر کوئی اور مجھے نہیں جانتا تو فیملی والے تو مجھے جانتے ہیں. اگر کوئی ڈیپ فیک چیزیں آ رہی ہوتی ہے تو اس کا اثر کم از کم مجھے میری فیملی امپورٹنٹ ہے، ان کا سپورٹ مجھے چاہیے، وہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے. میرے فرینڈس کو پتہ ہے میرا. اور میں نے جتنی بھی چیزیں دیکھی اس میں تقریباً 80% از پازیٹیو رسپانس. جی بالکل میں صحیح. یہاں پر میں یہ چیز مطلب یہی پہ کہہ رہی ہوں نا کہ ہمارا شعور یہ ہے. اگر آپ نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے کے پی کے عوام کو شعور دیا ہے، تو آپ کا شعور یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کوشچن کرے گا تو آپ ان کی ٹرولنگ کریں گے اور ان کی کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیں گے. ان کو جو ہے نا آپ ڈی کریکٹرائز کرنا شروع کر دیں گے. اگر آپ یقین کریں نا، اگر یہی بیانات میں نے ان کے حق میں دیے ہوتے نا، تو پھر یہ اس چیز کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش، یہ جو شعور ہے نا، یقین کریں آپ نے صرف گالیوں کا شعور دیا ہے عوام کو، کہ آپ نے ان کو تنقید برداشت کرنا ہی نہیں سکھایا. بھائی میں کون ہوں؟ میں کے پی کے کی کون ہوں؟ میں یہاں کی باشندہ ہوں نا. میں آپ کے حق کے لیے بات کر رہی ہوں نا. مجھے گالیاں دے رہے ہیں، میری فیملی کو گالیاں دے رہے ہیں. آپ نے یہ شعور دیا عوام کو کہ جو بھی آپ کے حق میں نہ بولے آپ اس کو گالیاں دینا شروع کر دو، آپ ان کے خلاف کمپین چلانا شروع کر دو، آپ اپنے ٹاؤٹس ان کے پیچھے لگانا شروع کر دو. یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی اس کے اوپر بھی مجھے ٹرولنگ ہوگی. تو یہ آپ کا شعور ہے؟ یہ تو شعور نہیں ہے. گالیاں دینا، اتنی خراب زبان، اتنی خراب زبان جو آپ لوگوں کے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں ان کی اتنی خراب زبان کہ ان کے لگتا ہی نہیں ہے کہ مطلب یہ کوئی انسان کے بچے ہیں. نہیں، میں اپنے سٹینڈز کے اوپر سٹینڈ کرتی ہوں. مجھے کوئی افسوس نہیں اس چیز کا کہ میں نے پوچھا، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ میں نے اچھا کیا کہ میں نے پوچھا. کیونکہ ہر ایک کو میں یہ بھی مینشن کر دوں سر کہ یہ آغاز ہے. اس کے بعد آپ سے ہر کوئی کوشچن کرے گا، سب آپ سے سوال پوچھیں گے. کیونکہ ایک بندے نے آغاز تو کرنا ہوتا ہے نا. اگر میں نے کر لیا تو اٹس اوکے، کوئی بات نہیں. اور میں ریکویسٹ کر رہی ہوتی ہوں یوتھ سے، ابھی بھی کروں گی، یہی سجیشن دوں گی کہ ان چیزوں سے نکل آؤ یار. یہ اب آپ کو پتہ ہے یہ ورڈ بھی انہوں نے پکڑ لیا کہ ایک پٹھان اور لڑکی کی زبان سے ہم نے پہلی دفعہ یار ورڈ سنا.
کہ میں نے ایک ویڈیو میں یہ کہا کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کا بولا کہ اسٹیبلشمنٹ مجھے سوال کرنے کی اجازت دیتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں آپ کی کنونشن میں آئی ہوں، میں نے ان کے بھی سیمینارز اٹینڈ کیے، ان کے بھی میں نے چیزیں اٹینڈ کی ہوئی ہے، میں نے ان سے بھی سوال پوچھے، انہوں نے میرے سوال سنے ہیں، انہوں نے مجھے موقع دیے سوال کرنے کا، انہوں نے مجھے جواب دیے ہیں. تو اگر میں نے ان کا نام استعمال کیا ہے تو آپ میرے ورڈز کو پکڑ کے یہ کہہ رہے کہ میں پلانٹیڈ ہوں. ہوں، اگر میں انہی کے خلاف بات کروں تو آپ مجھے ہیرو بنا دیں گے. یہ آپ کا شعور ہے کہ میں ان کے خلاف بات کروں تو میں آپ کی ہیرو ہوں، اگر ان کے خلاف بات نہ کروں تو میں آپ کی ہیرو نہیں ہوں، آئی ایم اے بیڈ گرل. یہ شعور ہے آپ کا. آپ کو چاہیے کہ آپ شعور صحیح معنوں میں دیں ان کو، کہ تنقید برداشت کرو. یار آپ نے کوئی کام نہیں کیا ہوا خیبر پختونخوا میں، 13 سال سے آپ کی حکومت ہے، کیا کام کر رہے ہو آپ؟ آپ کے بچے ترقی کر رہے ہیں، اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ اچھے گھروں میں رہ رہے ہیں، آپ اے سیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. عوام تو بجلی اور گیس اور پانی اور ہر چیز کے لیے ترس رہی ہے. آپ کے صوبے میں جو ٹریفک کا نظام ہے وہ درہم برہم ہے بالکل. آپ نے مجھے صحت کارڈ دیا ہے تو کیا کروں، گلے میں لٹکا لوں اس کو، اس کے بعد میں کوشچن نہ کروں آپ کو؟ صحت کارڈ ترقی ہوتی ہے. آپ کو فنڈز مل رہے ہوتے ہیں، جب آپ کے وفاق میں حکومت ہے آپ کو فنڈز مل رہے تھے نا، کہاں گئے وہ فنڈز؟ تو آپ ایک چیز کو اتنا اتنا نیگیٹو کیوں بنا رہے ہو؟ آپ سے میں نے سوال کیا ہے، آپ آؤ مجھے سیٹسفائی کرو، مجھے جواب دو نا کہ کدھر گئے ہمارے ٹیکس کے پیسے. ہم مطلب خام خام آپ کو ووٹ دے رہے. میری ایجنسی ہے مومند ایجنسی، وہاں پہ کون سی ترقی ہوئی ہے مجھے یہ بتا. ایک سڑک ہے جو 8 سال سے جو ہے نا وہاں پر انڈر کنسٹرکشن ہے، وہاں پر ابھی کچھ دن پہلے بھی ایک ٹرک جی. الٹ گئی ہے جس میں 8 لوگ مر گئے. مومند ایجنسی کے لوگوں نے آپ کو کیوں ووٹ کیا ہوا ہے؟ کام کرو نا یار، کام کرنا چاہیے نا آپ کو. اور میں اس بات پہ بھی حیران ہوں، اس یوتھ کی سمجھ نہیں آتی ہے مجھے کہ آپ ہر ایک بندے کو اتنا زیادہ آئیڈیلائز کیوں کر لیتے ہو کہ آپ ان کے ساتھ تصویریں کھنچوانے کے لیے مر رہے ہوتے ہو، ان کو سیلیبریٹی بنا لیتے ہو. بھائی نارمل رہو. یہ آپ کے نمائندے ہیں، ان کو آپ نے منتخب کیا ہوا ہے، یہ کوئی آسمان سے اتری مخلوق نہیں ہے. اپنے آپ کو پہچان لو تھوڑا سا. آپ مستقبل ہو اس قوم کا. اس نیگیٹو چیزوں سے نکل آؤ، اپنے اوپر توجہ دے دو، اپنے آپ میں چینج لے کر آؤ، اپنے حق کے لیے اپنا سوال اٹھاؤ کہ میرا جو بھی پیسہ ہے، فنڈ ہے، وہ کدھر گئے. اگر میں غریب ہوں، میں سفر کر رہی ہوں تو ایم پی اے میں نے اس کے بچے کیوں سفر نہیں کر رہے؟ سفر کر رہے ہو تو ہم سب سفر کریں نا. پھر آپ ترقی کرتے جائیں اور میں بالکل ڈاؤن پہ چلی جاؤں، کیوں؟ ٹھیک ہے، تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ.